اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک معجون کا نسخہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس کو بنائیں اور فائدہ اٹھائیں۔ یہ آپ کی مردانہ قوت کے لیے ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی بھی طریقے سے، کسی بھی وجہ سے آپ نے اپنی قوت کا خزانہ خالی کر لیا ہے اور آپ بوڑھوں کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کی شہوت میں بالکل کمی آ گئی ہے، آپ کا ٹائمنگ بالکل ختم ہو گئی ہے، آپ کا وضو اگر خدا نخواستہ چھوٹا ٹیڑھا یا سکڑ گیا ہے، آپ مشتزنی کے مریض ہیں، ان سب کے لیے یہ معجون جو ہے اکسیر کا کام دے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مالش ضرور کریں۔ مالش بھی ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، اس کا نسخہ میں نے یوٹیوب پہ دیا ہوا ہے، میرے چینل میں موجود ہے۔ اگر کوئی صاحب خود بنانا چاہیں تو وہاں سے وہ نسخہ لے کے بنائیں۔ چینل کا نام ہے ڈاکٹر محمد ارشد جاوید، وہاں پہ نسخہ ملے گا آپ کو مالش والا۔ آج ایک نسخہ جو میں آپ کو پیش کروں گا وہ معجون کا نسخہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بچوں کو سمجھ نہیں ہوتی، جو نہ سمجھی کی عمر سمجھنے کے علم، جب بچہ جو ہے وہ بچپن سے جوانی میں داخل ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو نہ تو کوئی سمجھاتا ہے، نہ بچہ خود کسی سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بچہ راہ ربی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ بچے مشتزنی کے مریض ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ ایک ایسا موضوع ہے، یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو انسان کے ساتھ موجود ہے کہ یہ آپ بالکل ٹھیک بھی ہیں تو بھی جب آپ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں تو آپ نے کہیں سے کچھ نہیں سیکھا ہوتا ہے، لیکن آپ اپنی بیوی کے معاملات جو ہیں نا وہ درست طور پہ حل کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے ایسا معاملہ ہے جو خود بخود انسان کے ذہن میں اللہ کی طرف سے اتر آتا ہے، لیکن اگر کم عمری میں یہ معاملہ آپ کے ذہن میں اتر آیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ یہ وضو اللہ نے لگایا ہوا ہے، یہ کس لیے ہے، تو اس کا بے دریغ استعمال، اور وہ بھی ہاتھوں سے، یہ اپنی زندگی تباہ کرنے کا ایک زبردست طریقہ ہے۔ اور عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ آج کی نسل میں تو یہ کہوں گا 99% لوگ جو ہیں، 99% بچے جو ہیں وہ اپنا خزانہ خالی کر چکے ہیں اور مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یقین کیجئے، میرے پاس مریض بات آتے ہیں، وہ کہتے ہیں حکیم صاحب مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں شاید خودکشی کر لوں، اپنی زندگی سے چھٹکارا حاصل کر لوں، میں آئندہ زندگی کیسے گزاروں گا، شادی کے بعد والے معاملات جو ہیں وہ میں کیسے ادا کر سکوں گا، اور میں تو بڑا بے عزت ہو جاؤں گا۔ اور یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے، اگر بندہ علاج کے بغیر اپنی شادی کر لیتا ہے تو پیسہ تو برباد ہوتا ہے، عزت بھی برباد ہو جاتی ہے، اور یہ بڑا ظلم ہے کسی کی بچی کو خراب کرنا، کیونکہ آپ نے جب نکاح کر لیا ہے تو سارے معاملات آپ کے ذمے ہو جاتے ہیں، اس کا بیوی کا حق ادا کرنا آپ کے ذمے ہے۔ اگر وہ حق نہیں ادا کریں گے تو لامحالہ طور پہ وہ بچی، وہ خاتون وہ برداشت نہیں کر پائے گی، پھر آپ کے لیے بے عزتی کا مقام ہوگا، آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کی عزیزداری میں وہ بات پھیلے گی، اور سوچیں پھر وہ مقام کیسا ہوگا۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ شادی سے پہلے اس کا علاج آپ مکمل طور پہ کروائیں، اور علاج بھی کسی اتھینٹک حکیم سے، اتھینٹک ڈاکٹر سے، یعنی جو پڑھا لکھا ہو اس سے کروائیں، اس کا خفیہ علاج قطع نہ کروائیں، ورنہ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جس کا پھر حل نہیں ہوتا، اور ایسی صحت خراب ہوتی ہے جس کا پھر حل نہیں ہوتا۔ تو میں آپ کو مشورہ دوں گا، خدا نہ خواستہ آپ نے غلطی کر لی ہے، اپنی زندگی برباد کر لی ہے، تو شادی سے پہلے اپنا علاج ضرور کروائیں، جہاں پہ آپ کا دل ٹک جائے، اس پہ آپ کا دل ٹک وہاں سے علاج کرو۔ اور اس میں علاج میں دو باتیں بہت ضروری میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔
ایک تو اس حکیم سے اپنا علاج نہ کروائیں جو یہ کہے کہ آپ 2-4 دن میں، 10 دن میں، ہفتے میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ قطعاً ٹھیک نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کا بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے، اس سے بچیں۔ یہ دوسرا کنسیپٹ ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم حکیم کے پاس جائیں گے، وہ شاید جسے ہم کاک کہتے ہیں، یعنی 2 پڑیاں ہمیں دیں گے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ایسا قطعاً کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے میڈیا پہ اتنی لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں، یقین کیجئے یہ ہمارے ویسے جو ہمارا جو یہ کام ہے اس کی اخلاقیات میں نہیں آتے۔ یہ غلط دعوے ہوتے ہیں، غلط جھوٹ بول کے اپنا وہ سارا کچھ بیچنا چاہتے ہیں، جس سے ہمارا رزق بھی خراب ہوتا ہے اور اگلے کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ آپ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ یہ علاج 3-4 ماہ سے پہلے نہیں ہونے والا، قطعاً نہیں ہونے والا، اور اس میں مالش بھی کرنی پڑتی ہے اور اس میں دوائی بھی کھانی پڑتی ہے۔ تو مالش کا نسخہ میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ دیا ہوا ہے، چینل کا نام ہے ڈاکٹر محمد ارشد جاوید۔ وہاں جائیں، وہاں سے نسخہ لے کے آپ بنائیں۔ اگر نہ بنا سکیں تو پھر ہمارے ساتھ رابطہ کریں، ہمارے پاس بنا ہوا موجود ہوتا ہے، وہ آئل کی صورت میں بھی ہے اور کریم کی صورت میں بھی ہے۔ آج یہ نسخہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ معجون کا نام ہے خزانہ امساک۔ یہ ہمارے پاس موجود ہوتی ہے۔ اگر کوئی بھائی خود نہ بنا سکے تو وہ ہمارے سے رابطہ کریں، لیکن دوائی کسی سے بھی خریدنا چاہیں آن لائن تو پہلے اس کے ساتھ ویڈیو کال کریں ضرور، کیونکہ آج کل ہماری ویڈیوز پہ اتنے فیک نمبر لگا کے لوگ فراڈ کر رہے ہیں، ان سے خدا را بچیں۔ یہ نسخہ نوٹ فرمائیں۔ مغز پنبہ دانہ 250 گرام، سالم مصری 50 گرام، موسلی سفید 50 گرام، موسلی سیاہ 50 گرام، ساور 50 گرام، زعفران 20 گرام، بیر بوٹی 10 گرام، جائفل 10 گرام، کستوری 3 گرام، مایا شتر عرابی، یہ آپ کو پنسار سے مل جائے گا، یہ 20 گرام، امبر 10 گرام، زردی بیضہ مرغ، یہ دیسی انڈوں کی زردیاں آپ نے لینی ہیں 20 گرام۔ انڈوں کو ابال کے ان میں سے زردی علیحدہ کر لیں، 20 عدد چاہیے، اور آب پیاز یہ 250 گرام، اور شہد 1 کلو۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آب پیاز کو شہد میں ملا کے اس کا قوام بنائیں اور باقی ساری ادویات باریک کریں۔ امبر، کستوری، زعفران یہ علیحدہ علیحدہ باریک کریں۔ باقی سب چیزیں جب باریک ہو جائیں گی تو یہ چیزیں ان میں ملا کے سب کچھ شہد میں ملائیں، اور یہ معجون آپ کی تیار ہے۔ نصف چمچ صبح اور نصف شام کھانے سے پہلے دودھ کے ساتھ کھائیں، اور انشاءاللہ آپ نے جو جوانی اپنی ضائع کر لی ہے انشاءاللہ وہ آپ کو دوبارہ مل جائے گی اور آپ بہترین زندگی گزار سکیں گے۔ آپ میرے لیے دعا فرمائیں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے اور خوشیاں تقسیم کرنے والا بنائے، آمین۔